وادی کنان میں ایک مقدس اور پاکیزہ خاندان آباد تھا۔ اس خاندان کے سربراہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ذہین بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام سے انہیں خاص انسیت تھی۔ ایک دن حضرت یوسف، جو اس وقت ناعمری کے دور میں تھے، صبح سویرے اٹھے، ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی اور حیرت تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے اور کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ یہ کوئی معمولی خواب نہ تھا۔ انہوں نے یوسف کو قریب بلایا، ماتھے کو چوما اور فرمایا، بیٹا، یہ خواب بہت بامانی ہے، لیکن خبردار، اسے اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا، وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں اور تمہارے لیے نقصان دہ بن سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ ان کے دل میں والد کی بات نقش ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو کوئی بہت بڑی ذمہ داری کے لیے چان لیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ مستقبل میں ایک نبی بنے گا، لیکن وقت نے ابھی سب کچھ ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جو ایک بار دیکھتا دوبارہ دیکھنے کا خواہش مند ہو جاتا۔ ان کی معصومیت، ان کی گفتگو، ان کی حرکات و سکنات، سب کچھ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ والد کی محبت، یعقوب علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور ان کا خواب، سب کچھ ان کے بھائیوں کے دل میں آگ لگا چکا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے اکثر آپس میں بیٹھ کر شکایت کرتے، ہمارے ابا کو یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ ہم سب مل کر محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، مگر ابا کی محبت صرف یوسف کے لیے ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حسد دلوں میں زہر کی طرح پھیلتا رہا۔ ایک دن بھائیوں نے خفیہ طور پر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، چلو یوسف کو کہیں دور لے چلیں تاکہ ابا کی توجہ ہم پر ہو جائے۔ ہم اسے قتل نہیں کریں گے، بلکہ کسی ویران جگہ چھوڑ دیں گے۔ ایک دن وہ سب حضرت یعقوب کے پاس گئے اور عرض کیا، ابا جان، یوسف کو بھی ہمارے ساتھ کھیتوں میں بھیج دیں۔ وہ بہت دنوں سے گھر میں ہے، اسے باہر کی ہوا لگے گی، کھیلنے کا موقع ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں کچھ کھٹکا، انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تم غفلت میں نہ پڑ جانا۔ بھائیوں نے اصرار کیا، ابا جان، ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں، یوسف کو ہماری موجودگی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر حضرت یعقوب نے اجازت دے دی۔ اگلے دن وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یوسف علیہ السلام خوش تھے کہ بھائی انہیں ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ محبت کے پردے میں ایک سازش چھپی ہوئی ہے۔ کنان کے میدانوں سے گزرتے ہوئے بھائی ایک ویران مقام پر پہنچے۔ وہاں ایک گہرا کنواں موجود تھا جس کے آس پاس کوئی آبادی نہ تھی۔ اچانک انہوں نے یوسف کو پکڑا اور ظالمانہ طریقے سے کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ اندھیرا، تنہائی اور پانی کی ٹھنڈک نے ان کے دل کو سہما دیا۔ انہوں نے اوپر دیکھا، آسمان پر تیز سورج چمک رہا تھا، مگر نیچے محض اندھیرا اور تنہائی تھی۔ بھائی واپس گئے، ایک بکری ذبح کی، اس کے خون سے یوسف کی قمیص رنگی اور والد کے سامنے پیش ہو کر رونے لگے۔ ابا جان، ہمیں معاف کیجیے، ہم دوڑ میں مصروف تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی، لیکن اس پر کوئی پھاڑ نہیں تھا۔ وہ سمجھے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، مگر صبر کیا اور فرمایا، صبر ہی بہتر ہے، اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ان کا دل غم سے بھرا تھا، مگر ان کا ایمان کامل تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا، چاند آسمان پر نمودار ہوا اور ستارے اس کنویں کو بھی دیکھنے لگے۔ اسی رات ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا اس کنویں کے قریب راکا۔ ایک شخص پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنے گیا تو حضرت یوسف اس ڈول سے لپٹ گئے۔ قافلے کے لوگ خوش ہو گئے کہ ایک خوبصورت لڑکا ملا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نکالا اور سوچا کہ اسے بازار میں بیچ دیں گے۔
یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر لے جایا گیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ غلامی ہی انہیں مصر کے تخت تک لے جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والے ایک خوبصورت غلام سمجھ کر مصر کی طرف لے گئے۔ سفر طویل تھا مگر یوسف علیہ السلام کا دل اللہ کے ذکر سے منور تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو انہوں نے یوسف کو بازار مصر میں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کا بازار اس وقت کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ وہاں غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی۔ حضرت یوسف کو جب بازار میں کھڑا کیا گیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ ان کا حسن اتنا دلکش تھا کہ دیکھنے والے آنکھیں جھپکنا بھول گئے۔ بازار میں ایک بااثر شخص اذن مصر، خزانے کا وزیر، بھی موجود تھا۔ جب اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی غلام نہیں۔ اس نے بڑی قیمت پر حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام اب اذن مصر کے محل میں رہنے لگے۔ محل میں شاہانہ ماحول تھا مگر ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف، اپنے والد کی یاد اور بھائیوں کی خیانت کا داغ موجود تھا۔ زلیخا اذن مصر کی بیوی حضرت یوسف کے حسن سے بے حد متاثر ہوئی۔ وہ دن با دن ان کی طرف مائل ہونے لگی۔ یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال کے باوجود انتہائی پاکدامن، شریف النفس اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ وہ کسی بھی فتنہ کی طرف مائل نہ ہوتے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن زلیخا نے اپنے محل میں حضرت یوسف کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس سے وہ آزمائش میں پڑ گئے۔ اس نے انہیں گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی مگر حضرت یوسف نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا مالک اذن مصر ہے جس نے مجھے عزت دی، میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ زلیخا نے ان کا دامن پکڑا۔ یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کی کوشش کی اور اسی دوران اذن مصر محل میں آ